کا مریم حسن ابھی اس وقت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس دن پاکستان میں مارشل لاء لگا تھا جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تھا. تب بھی جب مارشل لاء لگا تھا تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی کہ امریکہ خوش نہیں تھا ذوالفقار علی بھٹو سے، اور بلکہ ہنری کسنجر کی ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ اس نے تھریٹن کیا تھا کہ وی ول میک یو ہاربل ایگزامپل. اور تب بھی ایک پاکستان کا پرائم منسٹر کئی اختلافات ہوں اس سے، لیکن وہ ایک پاکستان کو آزاد فورن پالیسی کی طرف لے کے جا رہے تھے. مطلب یہ آزاد فورن پالیسی کا مطلب یہ کہ وہ فورن پالیسی جو اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہو، یعنی کسی اور ملک سے کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اپنی عوام کے کیا فائدے ہیں اس کے لیے فورن پالیسی بنے. تو تب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان، کیونکہ جو جمہوری پروسیس تھا وہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا. مارشل لاء آیا اور اس کے بعد پھر سے شروع ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ پھر رکا بعد میں جا کے. لیکن اب جو ہوا اس میں جو ایک ہی چیز جو تب 77 میں اور اب جو چیز کامن تھی وہ یہ کہ امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد فورن پالیسی بنا لے. وہ چاہتے تھے کہ وہی فورن پالیسی ہو کہ حکم ملے، ایک ٹیلی فون کال آئے اور پاکستان ان کی جنگ میں شامل ہو جائے، اور 80,000 پاکستانی جانیں ان کے لیے قربان کر دے، اپنے ملک کا بھی نقصان کرے، اور آخر میں پھر بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ نے ہماری مدد نہیں کی افغانستان جنگ میں اور ہمیں ہی ذمہ دار ٹھہرائے. تو جو اس کا نقصان ہوا، جو ہمارے ملک میں رجیم چینج ہوا، جو انہوں نے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے جو کہ جیسے ہی انہوں نے جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے، وہ پاکستان کے ہم سب جانتے ہیں 30 سال سے یہ وہ لوگ ہیں جن کی انٹرنیشنل فیم ہے چوری کی. صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے اخباروں میں ایک کو 10% کہتے تھے آصف زرداری کو. نواز شریف کے اوپر BBC کی فلم بنی ہوئی ہے کہ کیسے انہوں نے وہاں ایک قاضی فیملی کو پیسے بھجوائے. اسحاق ڈار نے اپنے ایفیڈیوٹ میں بھی لکھا ہے کہ پیسے یہاں سے چوری کر کے وہاں بھجوائے اور وہاں سے ریمیٹنس دکھا کے پاکستان لے کے آئے. جو بار بار دہرایا گیا فیک اکاؤنٹس، یہی سسٹم تھا، یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسے باہر بھجواؤ چوری کر کے، اور ادھر سے پھر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان پیسہ لے کے آؤ.